سال ثواب اور محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کا ثواب اس نوجوان دی قبر جاری و ساری کر کے اللہ دی قبر دی منزلوں کو آسان فرما۔ یہ محفل میلاد اور مہینہ میلاد رسول اللہ ہے۔ میں قرآن و حدیث کی روشنی نال چند گالی عرض کرنی ہے کہ سادہ مل پاون یہ اللہ دی بارگاہ کیڑا درجہ رکھتا ہے، اس دا مقام کے ہے۔ تساں بھی اپنے گھر دے کم، اپنی دکان یا اپنے مال مویشی دے کم چھوڑ کے آئے ہو سو، مزدوری چھوڑ کے آئے ہو سو، مقصد یہ ہے کہ اج جن دوستاں نے میلاد دی محفل دا اہتمام کیتا ہے، انہاں اشتہار بنائے، انہاں اعلان کرائے کہ فلاں جگہ دوتے اج سونے نبی دا ذکر تھی رہے ہیں، کنام کو انہاں دعوت دیتی ہو سی تے کئی دعوت تو بغیر سونے دی محبت واسطے حاضر ہوئے ہیں۔ اساں بھی اس سے نیت نال حاضر تھے ہیں کہ جیڑا لازا جیڑا لمحہ زندگی دا سونے نبی دی یاد وچ گزر ویسی دنیا دا قیمتی ٹائم ہی ہوئی۔ ہن تساں ٹر کے گھروں آئے ہوئے، ٹائم وقت قربان کیتا ہے۔ علماء ہی دے بارے کے آ جاتا ہے جتھا سونے دا میلاد پڑھیدا پیا ہوئے، وہ کوئی عام سیاسی محفل ہوتی ہے، کوئی تماشا ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ تساں جو ول کے ویسو کئی بندے تاک سے چنگا کام کیتا ہوئے ٹھیک میلاد تے گئے ہے، تے کئی بندے اکثر ایو کام گھر بیٹھے چکیتا ہو گیا، تسبیح چ پڑھی ہو گیا، ذکر چکیتا ہو گیا، نماز چ پڑھی ہو گیا تو ٹھیک نہیں کہ یہ سبق بھی دے سے یہ تو جو اتا میلاد دی محفل کر گیا ہے تو کو گھر بیٹھے تسبیح درود چ پڑھی ہو گیا تے سونے نبی کو جب بشکی ہو گیا تو یہ ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ نہیں انکار کو نہیں، لیکن میلاد دی جڑی محفل ہے وہ دا مطلب ہوتا ہے وہ محفل جڑی محفل سونے نبی دے جمن دا ذکر تھی دے، وہ محفل جڑی محفل سونا دنیا تے کیویں تشریف لے کے آئے اس گال دا ذکر تھی دے، تے سونا دنیا تے آئے تا کیڑیاں کیڑی کا رونقاں آ گئیاں، اس گال دا ذکر کٹھے باہر کرنا اسے کو محفل میلاد آدھے۔ ہن علماء دے وچ ایک عالم حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ جنہوں کو گزرے ہوئے تقریباً 800 سال دنیا کو چلے گئے، آپ کی کتاب ہے جلالین شریف جڑی علماء پڑھتے ہیں سبق کر کے، اسامی سبق کر کے پڑھی ہاں تے ہن اللہ دا فضل ہے قرآن دی وہ تفسیر پڑھیں بھی ہیں روزانہ کی دعا کرو اے نوکری شاءاللہ مرد دم تک اللہ سب زندہ رہا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ دی گال سنن تو پہلے میں اس جڑے دا تو قد کاٹ نہ دساواں کہ جڑا کیڑا وڈا اگر تو ذوق سلامت ہوئے تو امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کیڑا جڑے اس تو پہلے تھوڑی جی گال سن گلو۔ علماء فرمائنے بھائی جیڑا بندہ مسلمان ہوئے مومن ہوئے تے اللہ دے نبی اس غلام تے کرم کرن چاہا خواب دے وچ آگے اس اپنے غلام کو دیدار دا شرف بخشن چاہا تب بھاویں گناہگاری کیوں نہیں، بے نمازی ہوئے روزہ ہی نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، گناہگار ہے، لیکن سونے نبی دا دیدار ایک دفعہ تھی نا
18,000 درجے ولایت دے کٹھے بندہ طے کر بنا ولیاں کو ایک درجہ طے کرن دے کتنا عرصہ لگ ویندا ہے. اس جنے خواب دے وچ ایک دفعہ جھلک سونے دکھائی 18,000 درجے کٹھے بندہ ولایت دے طے کر. ایک گل تھانوں سمجھ آ گئی؟ جینوں ایک دفعہ خواب سونا نظر آوے اوتا 18,000 درجے طے کر ونجے ولایت دے. امام جلال الدین سیوطی او جڑے جو 74 مرتبہ سونے سامنے آ کے دیدار کرائے. یہ جڑا نکا کیا تو نہ ہو سی، یہ کوئی ساڑے انگو عالم تو نہ ہو سی جی میں جناب من حسن. یہ تو مسئلہ ہے، یہ تو لوگوں کا دماغ خراب ہے. اتھاؤں تو لوگ دین کو خشک سمجھ کے ہر حال گئی نبی چیزیں سونے نبی کی محبت دی پہلے فتوہ ٹھوک کھڑے سے. مسئلہ ہے کہ امت دے بعد بہت سارے کام کی جائے تھے جڑے صحابہ نہیں کی. وہ دی وجہ کہ صحابہ نہیں کیتے بعد والا کیتے. کیوں کیتے؟ انہوں نے نہیں کیتے، انہوں کو لوڑ آئی، انہیں کم کرنے. بعض مولوی اس ٹائم صحابہ کو تلے سے اہل بیت کو تلے سے کہ ترکڑیاں نہ کوئی کئے کھاتے کی دی ویندے، کوئی کئے کھاتے کی دی ویندے، کوئی کئے کھاتے کی دی ویندے. جڑا کوئی صحابہ کو بھاگ دے جب استنجے کی رائے نہیں، جب یہ پتہ ہی کو نہیں کہ میرے پٹ کے نال جڑا خون نکل دے حرام ہے، انہوں ایک پتہ کو نہیں. اس پوچھو وہ کہنے ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ شروع ہے، کہنے عمر کو شروع ہے، کہنے عثمان کو، کہنے علی. تماشا ہے حالات ہیں، لیکن گل سنو، گل سمجھو، گل دا وزن کرو. مسئلہ ہے کہ ابو بکر صدیق کو کوئی چوڑا بھونکے، اسا ابو بکر دا آج دے چوڑے تو پوچھنے کون آ. یہ گل سمجھائی چکنا جا کے دھوکہ کھاوے دے جتنا کو دھوکہ لگ رہے ہیں کہ بندہ گال تا آدھا بھی ہے یاری جیا دا ہو سی. گال کو سمجھا کرو، گال دا وزن کرو. آپ بھی سمجھو، اپنے بالا کو سمجھاؤ کہ یار کوئی چوڑا لی فنگا جیڑا بندہ امام حسین دا خون بیچ کے ایک تھلا لکھا لکھا دا پڑے، وہ ابو بکر صدیق دا امام دا سیزی تو اس تو پوچھ سو. جیڑے بندے نے فجر منہ دھوان کی توفیق نہیں کہ 10 بارہ کی شان انہوں نے منہ ٹھٹے کرو دیکھا یہ وصف نہیں. انہیں محب اہل بیت ہونے محبت اہل بیت کرن ڈال بندے دا نور آتا ہے. انہوں دا نور دا اگلے ہی لگے ہوئے. سمجھ نہیں آئی؟ قوم نہیں یہ جہالت اچھ رکھو ہے. نہ کہیں بھی گالی چاہے کرو، نہ کہیں دیاں لگیاں لپٹیاں گالی سن کے اپنا ایمان کدائی نہیں دے ہونا. ایک گل یاد رکھو، ابو بکر صدیق سونے نبی دا غلام ہے کہ جدہ کئی گل کوئی سو تو پوچھ سو نبی کو تا آپ نے سیفے کا پتہ لگ سی ابو بکر کی ہیں. آپ کچھ سو عمر دا نبی کو پوچھ سو، قرآن کو پوچھ سو، خدا کو پوچھ سو، آج دے موچی کو پوچھ سو، مسلی کو پوچھ سو، آج دے ذاکر کو پوچھ سو ابو بکر کو. تو سنہ بھی پوچھو آپ میں نظام چوڑی اس نے ایک کیتا، اس نے ایک کیتا، اس نے ایک کیتا. لہذا یہ میں جڑی گل تو کریں تو اپنے پلے بات گنو. جن خواب ایک دفعہ سونے نبی دا دیدار تھی میں وہ تا 18,000 ولایت درجہ طے کرے جڑے ابو بکر صدیق نے ساری زندگی نبی نال گزاری ہے. یہ اج دے مولی نے سیسے نے ابو بکر صدیق دا مقام کیا ہے؟ جٹ بندے پریشان تھی میں نے کہ یار اگے کہے رولے کونن ہونا ہے بدے یہ رولے فتنہ ہے، یہ فتنہ انہا رولا نہ ابو بکر عمر عثمان نال کوئی تعلق نہیں. ابو بکر عمر عثمان اگر پسند نہ ہو دے اللہ کے نہاں جو اپنے نبی دا غلام نہ پڑھا. حضور نبی اکرم فرمائے، اللہ دے محبوب نے خود فرمائے کہ اللہ نے بندہ دے دلوں چکی کہنا جیدہ جیدہ دل اللہ نے میرے واسطے ستھرا پائے نیک بات ہے اللہ نے اس سے بندے کو میں نے بلاؤں میں نے صحابی بنایا. اس وقت ہے
جیڑے بندے کو خواب چھک دفعہ سونے نبی دا دیدار تھوے وہ تا 18,000 درجے ولایت طے کرے کہ جیڑا جیڑا 74 مرتبہ جاگ دے سونے نبی کو اٹھی کھڑے وہ تو مقام کیا ہوں اگلا سوال تھوڑے دماغ میں کوئی مولوی پاوے تو وہ پا سکتا ہے یہ علاج چلو میں کتنی وجہ سوال ہے کوئی مولوی اٹھا سکتا ہے وہ آدھے جی خواب دا پتہ تا کہیں کو نہیں ہوتا میں آج ستا بکر کیا کمال کیا خواب جی میں بکر جو پھر کے آ بڑھا تا ستا کماتی کمال کیا بندہ کمال تا ستا پہ خواب جی لاہور بیٹھ کے آیا تا اکھ خود سیتا ہو سیتا کمال یا خوش نصیب نہیں ہے دنیا دا لالچ گھٹی سے نبی دا پیار زیادہ سے دنیا تے فدا نہیں نبی دے عشق سے نبی دی محبت تے جیندے راتی نبی کو یاد کر کے سنتے درود پڑھ کے سنتے سنتے مدینہ نظر آگا مدینہ نظر آگا خواب اٹھ سی مدینے نہ ہو سی اتھا ہی جو سی ایوے نہیں گل سمجھ آئیے سوال ہو سکتا ہے خواب ہے تو ساتھ ہے خواب اتنا بڑا مقام ملوائے گئے کہ کوئی بندہ جو خواب کروڑ پتی بڑھا ہے فجر تا فقیروں میں اسے جنہیں سکتا پہلی گل ہے کہ وہ یاد ہے کہ خواب تا تقریب بندے کو نہیں میں خواب کتنا ہوتا پتہ ہوگا بھی کونی کہ خواب بندہ کتنا ہوتا اور دوسری گل ہے بندے کو پتہ ہی کونی ہوتا میں آپ خواب ویدہ کتنا ہوتا ارادہ ہی کونی ہوتا کیونکہ وہ تو ستا بھی ہوتا وہ تو ارادہ ہی کونی ہوتا دوجی گل ہے جیڑا کم خواب چیز ہے ان پہ شریعت کا حکم نہیں لگتا ایک بندے خواب جو بیوی کو طلاق دیتی شریعت کا حکم نہ لگ سکتا میں بندے آ گئی ایسا 5 بندے سنتے کھڑے ہیں یہ سنتا پیا رات کی بیوی کو طلاق دیتی ستی جات ہے نہیں طلاق فجر فتوہ ہے ایسی میں طلاق نہیں تھی آپ ہی بندہ کو نہ ہوتے لفظہ کر کے سمجھ رہی ہے گل سمجھو تو وقت میں بڑی پتہ دی گل خواب عام بندے کا جڑا خواب ہے وہ خواب ہے عام بندے کا خواب ہے کہ عام بندے خواب ہے پتر کو نہیں کہ میں کون اپنے فجر چھوئی چاہ کے کوہن کی اجازت کون ہو سکتا ہے کہ نہیں لیکن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام آپ نے خواب لٹھا ایک رات بھی لٹھا دوجی رات بھی لٹھا تیجی رات بھی لٹھا تو فرمایا پترا اتنی عراف کی منامے اتنی اصبحوں کا تنزل مارا ترا میں نے لگتا ہی ہے کہ ساری گل رب کی طرف ہوئے میں خواب تک بیدھا کہ تیرے گردن تے چھری رکھی کیا تو بھی رب دی بارگاہ ہے کوہن واسطے تیار ہے قربانی واسطے تیار ہے پتہ چلا عام بندہ اگر خواب دیکھے اس کو اجازت بھی نہیں کہ اپنی اولاد کو ذبح کرے لیکن اللہ تعالی نے میرا خواب لکھا ہے حقیقت دوسری گل اللہ دے نبی دا خواب محض خواب نہیں میں خواب اٹھ کہہ رہے رہا بول ویسا میں نہیں پتا میں ویدہ پیا نہ ویدہ پیا لیکن اللہ دے نبی جیدے کوئی خواب اٹھ ویسا حضور کو پتہ ہے میں کہنے کل جا رہا ہوں دوسری گل خواب دے وچ کوئی کام بھی کوئی کرے بعد میں کوئی علم نہیں ہوتا لیکن اللہ نے نبی کی شان ہے کہ حضور خواب جیڑا گھر بھی کرے وہ حقیقت اور تیجی گال ہے کہ کوئی کہنے خواب کاشے دے وہ حقیقت نہیں ہوتی لیکن اللہ دے نبی جنو خواب کی بھی کاشے دے وہ حقیقت حضرت مولا علی آپ فرمائنے میں رات میں خواب لٹھا خواب دے وچ میں یہ لے دا کہ اللہ دے نبی نے فجر دی نماز پڑھائی مسجد نبوی آقا علیہ السلام نے سلام پھیرا اس ویلے نماز رک گئی آقا علیہ السلام نے رخ کیتا صحابہ علیہ پاسے رخ انور کیتا ایک بندے نے ٹوکرا پنڈ دا حضور دی بارگاہ پیش کیتا فجر دی نماز تو بعد خواب ہے آقا علیہ السلام فرمایا کہ ایک دانا سارا کو دے دے تقسیم تھی لیا تے خواب دے وچ علی فرمائنے میں بھی ہم اس مسجد نبوی جماعت وچ میں بھی ہم جماعت ہو گئی پنڈ دا ٹوکرا آیا ٹوکرا تقسیم ہو گیا سارا ایک دانا کھادا تے جس ویلے خواب مکا نا میرے منہ دے وچ کھجور دی مٹھاس موجود ہے کھجور دی مٹھاس موجود ہے
اور اٹھو فجر کی اذان کی اذان آئی دور خلافت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا آپ فرمائے میں اٹھ کے گیا مسجد نبوی عمر نماز پڑھائی تو میں پیچھے پڑھی ہوں تو کوئی علی کو پوچھے نہ بیٹھے سونا دے پیچھے کیوں پڑھی علی کو منسو یا علی دا آکھا بھی منسو وہ کیڑا پتر چنگا جیڑا پیو کو تمنے تے پیو دا آکھا تُسا کیڑا علی کو منی ودے ہو چار دیہاڑے پیٹ کے دے والا سارا سال ابو بکر عمر عثمان کو بھونک دے ہو اوہ علی کی منناوے تا علی دا آکھن کا منو چاہے علی امام بڑھائے اس سے لکس گلیزو تو سمجھو علی دا امام ٹھیک نہیں اگر علی دا امام لکس گلیزو تو اپنے امام کی فکر کرو علی بھی شان والا ہے تو علی دا امام بھی شان حضرت مولا علی فرمائے میں مسجد پہنچوں جیڑیاں سورتاں اللہ دے نبی نے نماز پڑھیاں اوہے سورتاں عمر بن خطاب پڑھیاں سلام پھرا جی میں خواب ہی ٹوکرا پنڈ دا آیا اوہ خواب ہی ٹوکرا پنڈ دا جی میں دیکھ کے آیا سے اوہ اکھیاں نال بیٹھو سے پنڈ دا ٹوکرا آگیا حضور ہی فرمایا ہے ایک روایت حضرت عمر فرمائے ایک دیو حضور جڑے بندے نے فرمایا کہ اتھو شروع کریں حضرت عمر اسے بندے کو شروع کرائے بے اتھو شروع کریں سارا ایک دانا کھاتا حضرت مولا علی فرمائے اسا بھی دانا پنڈ دا کھادا جیڑی جس رات علی پنڈ دی آئی نا اوہ جیاں مزہ اسے پنڈ دی موجود آ اور حضرت مولا علی فرمائے میں پنڈ کھا دی میں کو مزہ آ گیا جس آ گئی مٹھاس پہنچی میری آرزو تھا ایک دانا بھی کھاوا چاہتا کہ حضرت عمر میں آکھا عمر ایک دانا اور دے چاہتا گال تیلی بدی نہیں لیکن حضرت عمر دی گال ایک بڑا مزہ ہے حضرت عمر فرمایا علی راتی سونے ایک لیتا کے لوگ دیا راتی خواب ہٹ کھا دے یا نو کھا دے آج کی تھی عمر راتی ہٹ کھا دے سے آپ فرمایا جے سونے ہٹ لیتا تھا سب ہٹ کو دے سونا دیا دا سائی ادا کرنی پتا چلا علی کے عمر دا پیار اتنے خواب کی نبی ملے تو عمر کو علی دے نال ملا کے اگلا مسئلہ حساب لکھیا کہ عام خواب اللہ دے نبی دا خواب عام خواب نہیں اللہ اکبر اور دوسری زمانے میں بہت بڑی مثال موجود ہے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ جنہا بیمار تھی گئے بیمار تھی ان تو بعد آپ قصیدے پہلے لکھ دیا بادشاہ میں جس ویلے بیمار تھے سارے چھوڑ گئے یہ بندہ برے کام کرے گا تو دنیا دی وجہ ہے یہ مقالہ ہی ملو جو فلانا سنگتی یاد ہے یہ بھی ملو جو فلانا سنگتی یاد ہے یہ ملو جو فلانا دوست سنگتی مرین ہے حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ دنیا دارہ دے قصیدے لکھ دے ہم تو جڑے لے بیمار تھے ہولے انہیں سارے سکیل چھوڑیں دے ایک کہلے زندگی دیا یاریاں دا نتیجہ کرنا میں ٹکے بڑھے کول پاؤ وہ جیسے اسی جوانی کی میں یاریاں گزاری سے آج پتر بھی سلام نہیں کرے اے کہیں نہیں تو بات اے جیاں بے وفائیاں تھائیوں یاں ہر شہر رزالت موجود ہے وقت یاری نہ بے وفائیاں نہ اللہ یہ یاری اتھالا جتنا بے وفائی نہ ہو یاری دنیا دے بھی چلے تے قبر دے بھی چلے تے حشر بھی آڑ بھی چلے اللہ اکبر امام شرف الدین بصیری خواہش کی دی کہ میں آج سونے نبی دی یاد کوئی قصیدہ لکھا امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ آپ نے قلم چاہیے قلم چاہ کے نہ ڈائریکٹ نہیں حضور کو خطاب کیا امین تذکر جیران بیدی سلامی آپ ایک گل نہیں کی تھی کہ میں کو نبی دی یاد آئی ہے میں نبی واسطے روندہ اے نہیں امین تذکر جیران بیدی سلامی حضرت بصیری اپنے آپ کا دن یار آج روندہ بیٹھے تے تیریاں اکھیاں چوں پانی دیا تے سون پیا ڈھانگ ہے امین تذکر جیران بیدی سلامی اے دسا کی نہیں یہ بنو سلم دے پڑوسیاں دی یاد تنے بھی آج بیٹھے اتھو آپ شروع تھے شروع جس ویلے تھے
لکھتے گئے آپ نے اس اپنے اشعار میرے لکھے قصیدہ پتر دے ادھے وچ آپ گال کی تھی گال کیڑی کی تھی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی اے مصطفیٰ دے رب میں نے اپنے کمچ کامیاب کر میرا مقصد یہ ہے میں نے مقصد میرا پورا کر کہنے سب مصطفیٰ کریم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا اے مصطفیٰ دا رب حضرت شرف الدین بصیری دا رب بھی دہائی آپ جان دیں میرے وسیلے مخلوق دے وسیلے نال کام نہیں بڑھنا اگر بڑھنے تا اللہ دے محبوب دے وسیلے نال بلغ مقاصدنا یا اللہ سارے مقصد پورے فرما واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرمی یا اللہ میرے گناہ معاف کر ما مضى یا واسع الکرمی میرے جتنے گناہ تھے گئے تو بڑا کرم کر تو کریم کرم کرنے والا میرے گناہ کو معاف فرما اور آپ نے اٹھائی صد مارا شیر دے وچ آپ نے فالج تھی کیا بعض روایتوں میں بھی آپ ملے بھی ہم جنہ جو پیپ نکل دیا اور بعض روایتیں ہیں کہ آپ دے ہائے گڑے نا پیر ہاتھ کم نہ کرے دے اٹھی کے بائنان سن آپ اس قصیدے دے وچ ایک شعر لکھا یا اقرب الخلق مالی من الوز بھی سواکا الا حلول الحادث الامامی کیونکہ حضرت امام بصیری بیمار بھی ہن لچار بھی ہن بیجار و مددگار بھی ہن سجن بھی سارے چھوڑ گئے تعاون کرنے والے بھی کونی تے دکھاں دی بھی بارش کلے تن تنہائی یعنی دکھاں دا چکھڑ حضرت امام بصیری تھے ہاں آپ نے شیر کے اپنے یار کو سکتا سجن کو سد باری مدینے والے محبوب کو سد بار کے آدم یا اقرب الخلقی اے وہ ذات جڑی اللہ دی ساری مخلوق جو زیادہ عزت رکھ دیئے اے وہ ذات جڑی عزت اللہ دی مخلوق سب تو زیادہ ہے مالی من الوز بھی سوا کا میڈا کون ہے تھوڑے سوا جن کو میں بنا میں نکلنا ایک تا دعائی سونے نبی دا وسیلہ دے تو فجر لے رولا پیا کڑا ہوتا ہے بھی اکر نبی کچھ نہیں کر سکتے حضرت امام بصیری نبی کو صد بار کے آتے ہیں اے ساری مخلوق تو افضل والا نبی مالی من الوز بھی میں کہنے کو لوان کے پناہ گنو سوا کا تیرے سوا میرا کون ہے ان حلول الحادث الامامی جس ویلے چکھڑ مصیبتوں دے اچانک کھائے کو ول ایک تیری بارگاہ ہے جتا میں پناہ دینا مدینے والے سرکار نے عشق قبول کیتا محبت قبول کی تھی